میری کمسن ساملی بہن ابھی 10ویں جماعت میں گئی تھی۔ وہ روز اپنی کتابیں اٹھا کر کور چڑھانے کا بہانہ کر کے کہیں چلی جاتی اور 2 گھنٹے لگا کر واپس آتی تو کتابوں پر کور تو نہ چڑھا ہوتا بلکہ کتاب میں 100 کے 10 نوٹ پڑے ملتے۔ میں کچھ پوچھتی تو مجھے 100 روپے کا نوٹ دے کر چپ کروا دیتی۔ اب وہ آہستہ آہستہ گوری ہونے لگی تھی۔ مجھے بہن پر شک ہوا۔ اگلے روز چھپ کر اس کا پیچھا کیا تو جان نکل گئی، کیونکہ بہن تو کبھی کبھی زندگی میں بظاہر تو ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایسی خواہش ضرور ہوتی ہے جو راتوں کو جگائے رکھتی ہے اور سونے نہیں دیتی، کانٹے کی طرح چبھتی ہے۔ ایک ایسا کانٹا جسے آپ نکالنا چاہتے ہیں مگر نکال نہیں سکتے، اور اس زخم پر ہر مرہم بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کی کمی کے ساتھ جینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ اور میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بات بس اتنی سی تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور میں اپنے رویے پر شرمندہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک دل کو سکون نہیں ملا تھا اور نہ ہی وہ پرسکون تھی۔ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں تو بہت مصروف ہو چکے تھے، لیکن جو کچھ ہوا تھا وہ حادثہ ہمارے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ساملی تھی لیکن نئے نقش اس کے کمال کے تھے، جبکہ میں اس کے مقابلے میں خوبصورت تھی، اور وہ اسی وجہ سے مار کھا جاتی تھی۔ وہ اپنے رنگ کو لے کر لوگوں سے دور بھاگنے لگی تھی جو اس کی ذات کو بری طرح سے نظر انداز کر رہے تھے۔ میری بہن نے ابھی میٹرک بھی نہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا جس کی ذمہ دار وہ خود بھی تھی، اور شاید کہیں نہ کہیں ہم سب بھی اس کے مجرم تھے۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھی اور میری ساملی بہن میٹرک میں تھی۔ ہم دونوں ہی ایک ساتھ اسکول جایا کرتے تھے۔ نئی نئی کلاس تھی، سب کچھ ہی اچھا لگتا تھا۔ میں اور میری بہن بہت خوش تھے۔ پھر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی دن گزرے تو میں نے اس میں کچھ تبدیلیاں محسوس کیں۔ وہ بہت چہکنے لگی تھی اور ہر وقت خیالوں میں گم رہتی اور چھپ کے مسکرانے لگتی۔ میں حیران ہو کے اس کی یہ حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن اس دفعہ کچھ انوکھا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ ایک روز ہم دونوں اسکول سے واپس آئے تو کھانا کھانے کے بعد وہ امی سے پوچھ کر اپنی کتابوں کو کور کروانے گھر کے پاس چوک تک گئی تھی، جو گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے گھر والوں کو کوئی ڈر بھی نہ تھا اور آسانی سے اجازت بھی مل جاتی تھی۔ میں نے اس کی کتابوں کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، بس اپنا اسکول کا کام کرنے میں مگن رہی۔ لیکن اب 2 گھنٹے ہو چکے تھے، میری بہن گھر نہیں آئی تھی۔ جب وہ گھر آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیرانگی کی بات تھی میرے لیے کہ وہ چپ چاپ بنا کوئی بات کیے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کی آنکھیں روئی روئی سی لگی تھیں، لیکن پھر اپنا وہم جان کر میں نے یہ بات ذہن سے نکال دی، کیونکہ اکثر ہی کوئی نہ کوئی اسے اس کی رنگت کو لے کر نشانہ بناتا رہتا تھا۔ اس میں تو کچھ بھی نیا نہ تھا۔ میں بھی اس وقت چھوٹی تھی، اس لیے زیادہ حوصلہ نہیں دے سکتی تھی۔ رات بھی کھانے کے وقت وہ موجود نہیں تھی۔ کسی نے اس کی غیر موجودگی کو خاطر میں نہ لایا تھا۔ سب اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ جب میں سونے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں جلدی سے اس کے پاس بیٹھی اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ نادیہ، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے ایک سانس میں ہی اس سے سوال کر ڈالے تھے۔ میری آواز سنتے ہی وہ گھبرائی اور مجھ سے نظریں چرا کر بولی، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ مجھ سے یہ کہتے ہی وہ سونے کو لیٹ گئی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے جو رونے کی وجہ بتانے کی بجائے وہ نظریں چرا گئی تھی۔ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی؟ میں بھی یہ سوچتے ہوئے الجھے ذہن کے ساتھ اس کے پاس ہی سو گئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو وہ ابھی تک سو رہی تھی اور اسکول سے دیر بھی ہو رہی تھی۔ جب میں نے اسے اٹھانے کے لیے اس کا کندھا ہلایا تو مجھے حیرت ہوئی، وہ تو بخار میں پھنک رہی تھی۔ میں نے جا کر امی کو بتایا، جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ میری بات کو غور سے نہ سنا۔ میں نے دوبارہ امی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، امی، نادیہ کو بہت تیز بخار ہے۔ امی نے مجھے گھورا اور کہنے لگیں کہ پڑھائی سے جان چھڑانے کا بہانہ ہوگا۔
ایک تو یہ لڑکی اپنے چہرے پر کچھ لگاتی نہیں کہ تھوڑا نکھار آ جائے، اوپر سے لوگوں کی باتیں سن کر ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ نے بھی خوب بدلہ لیا ہے مجھ سے، ایک گوری اور ایک ساملی بیٹی دے کر۔ یا تو دونوں گوری ہوتی یا پھر دونوں کالی تو کچھ دل کو سکون بھی ہوتا۔ اماں تو بھڑک ہی گئی تھیں۔ نہیں امی، سچ میں اسے بہت تیز بخار ہے، ابھی میں دیکھ کر آ رہی ہوں۔ امی نے مجھے دوائی نکال دی اور کہا کہ جا کر کھلا دو اپنی بہن کو۔ یہ کہہ کر وہ خود دوبارہ ناشتہ بنانے لگ گئیں۔ امی نے ایک بار بھی خود جا کر اس کی حالت دیکھنے کی زحمت نہ کی، اور یہ سب امی کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ اسی لیے تو ہم بھائی بہن بلکہ خاندان کا ہر فرد ہی اسے اس کی سامنی رنگت کی وجہ سے خود سے الگ سمجھتے تھے، اور اسے طنز کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچتے تھے کہ اس کے دل پر ہمارے یہ الفاظ کیا اثر انداز ہو رہے ہوں گے۔ میں نے بہن کو ناشتہ کروا کر دوائی دے دی اور خود اسکول چلی گئی۔ اگلے 2 روز تک نادیہ اسکول نہ گئی۔ وجہ اس کا بخار تھا جو تیز سے تیز ہونے لگا۔ ان 2 دنوں میں مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ کسی بات سے ڈری ہوئی ہے۔ جب بھی میں اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ گھبرا سی جاتی تھی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر میرا دھیان خود پر سے ہٹا دیتی، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ ہم تو جانتے تک نہ تھے کہ اس کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ بہت ہی برا اور بہت ہی بھیانک تھا، جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ایسا کچھ آیا تھا۔ ہماری دنیا لٹ چکی تھی لیکن ہم بے خبر تھے۔ تیسرے دن تک وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اسکول جانے اور تیار ہونے کے لیے کہا تو اسکول کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، لیکن جلد ہی خود پر قابو پاتے وہ تیار ہونے لگی اور میرے ساتھ ہی اسکول گئی۔ واپسی پر وہ چپ چپ سی تھی۔ میرے پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولی تو میں نے بھی زیادہ کریدنے کی کوشش نہ کی۔ اس دن بھی وہ کتابوں پر کور چڑھانے کے بہانے چلی گئی، لیکن اس روز وہ تھوڑی خوفزدہ لگ رہی تھی۔ کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، سب کو اپنی مصروفیت زیادہ عزیز تھی، اور نہ ہی کسی نے اسے جانے سے روکا تھا۔ مجھ سمیت سبھی نادیہ کو نظر انداز کر چکے تھے۔ اس دن بھی وہ دوپہر کی گئی شام کو واپس آئی تھی اور آتے ساتھ ہی کمرے میں بند ہو گئی۔ میں جب اس کے پیچھے گئی تو وہ باتھ روم میں تھی۔ میں نے اس کی کتاب دیکھی تو اس پر کور نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی۔ میں نے جلدی سے کتاب کھولی تو اس میں 100 کے 10 نوٹ تھے۔ اسی وقت میری بہن بھی باتھ روم سے باہر آئی اور مجھ سے کتاب لے کر مجھے 100 روپے پکڑا دیے۔ میں نے بھی اس سے کچھ نہ پوچھا۔ مجھے تو پیسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ 100 روپے چھپا کر بیگ میں رکھ دیے۔ اس نے شاید مجھے چپ کروانے کے لیے لالچ دیا تھا، اور میں اس کی لالچ میں آ بھی گئی تھی۔ اب ایسا روز ہی ہونے لگا تھا۔ وہ کتابوں کا کہہ کر گھر سے چلی جاتی اور 2-3 گھنٹے لگا کر واپس آ جاتی۔ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ وہ کس حد تک چلی گئی ہے۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ مسلسل الٹی کر رہی تھی اور زرد پڑ چکی تھی۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو نہ مانی، اور کچھ دن ایسے ہی اس کی طبیعت بگڑی رہی۔ پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ اسے کچھ ہوا بھی تھا۔ وہ جو سب سے کمتر تھی اب خوش کیسے رہ لیتی تھی؟ اب اگر گھر پر کوئی آ کر اسے اس کی رنگت کا طنز کر بھی دیتا تو وہ چھپ کر روتی نہ تھی، بلکہ خاموشی سے بیٹھی ان لوگوں کو گھورتی رہتی تھی۔ مجھے اب اس سے خوف آنے لگا تھا۔ ہم گاؤں کے ضرور تھے لیکن ایسی تبدیلیوں کو خوب سمجھتے تھے۔ ہم کسی بھی بات سے انجان نہ تھے۔ ہمیں پتا تھا میٹرک ہوتے ہی ہماری شادی ہونی ہے اور ہم نے اپنے شوہر کے گھر جا کر گھرداری کرنی ہے اور گھر سنبھالنا ہے۔ اسی لیے میں اس سے چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی یہ عادتیں دیکھ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ روز اسی طرح کور کے بہانے جاتی، لیکن آج تک اس کی کتاب پر کور نہ چڑھا ہوتا۔ جب بھی میں کور کا پوچھتی تو وہ نوٹوں میں سے ایک 100 کا نوٹ مجھے پکڑا کر خاموش کروا دیتی۔ میرا ذہن بری طرح منتشر تھا۔ مجھے اپنی بہن پر شک سا ہونے لگا تھا۔ اب وہ کافی کھلی کھلی اور ہنس مکھ ہوتی جا رہی تھی۔ چہرے پر الگ ہی ایک چمک سی تھی جو مجھے کافی حیرت میں ڈال رہی تھی۔ ایک طرف اس کا ہنسنا بولنا اور دوسری طرف اس کی کتاب میں پیسوں کا آنا مجھے کچھ اور ہی کہانی بتا رہا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ میں اکثر اسے طنز کرتی رہتی تھی اس کی رنگت کو لے کر۔ اب جب میں اسے کچھ کہتی اور اس پر اثر نہ ہوتا تو میں چپ ہو جاتی۔ ہم انسان ایسے ہی تو ہیں، جب ہمیں کسی کی کمزوری پتہ چل جائے تو ہم پہلے وار کرتے ہیں اس پر۔
میں بھی یہی کرتی تھی، لیکن اب مجھے وہ روتی یا اداس نظر نہ آتی تو میں خاموش ہو جاتی تھی۔ میں بھی ایک قسم کی منافقی تھی، اس پر شک بھی کر رہی تھی، اس کے لیے برا بھی لگ رہا تھا، دل میں وسوسے بھی آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں اس کا دل دکھانے کی کوشش بھی کرتی رہتی تھی، جس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں تو اماں کو دیکھ کر ہی سیکھی تھی، کبھی اگر وہ لال جوڑا پہننے لگتی تو اس سے کہتی اس میں بھینس لگو گی، جبکہ میں جانتی تھی وہ پتلی ہے لیکن تھی تو سانولی۔ ایسی ہی باتیں اسے گلابی، سفید اور کھلے کھلے رنگ دیکھ کر کہتی تھیں۔ ہر وہ کوشش ہم سبھی کرتے رہتے تھے جس سے وہ خود کو اکیلا سمجھنے لگتی۔ بھائی بھی اکثر مذاق مذاق میں اس کی ذات کو نشانہ بنا جاتے، بس ابا ہی تھے جو خاموش رہتے تھے، نہ وہ اس کی تعریف کرتے اور نہ ہی اس میں نقص نکالنے میں حصہ لیتے، وہ ہو کر بھی اس کے لیے نہیں تھے۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا، اب میں گھر میں ہی رہا کرتی، کیونکہ ہم غریب تھے، زیادہ پڑھائی کے خرچے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بہن کو چھوڑنے کا کہا تو اس روز پہلی بار وہ اپنے لیے لڑی تھی، اسی وجہ سے مجھے اپنی پڑھائی چھوڑ کر گھر کے کام سیکھنے پڑے۔ میں نے سوچا پیپر میں گھر سے ہی دے لوں گی، میری بہن کم شکل ہے اور کچھ نہ سہی پڑھنے سے ایک تو پلس پوائنٹ اس میں آ ہی جائے گا، یہ بات بھی شاید اس کے لیے طنز ہی تھی۔ اب وہ بہت ہی زیادہ بدل گئی تھی، اس کا اب بھی وہی کام تھا جو شروع دن سے کرتی آ رہی تھی۔ پھر سالانہ امتحان کے آتے ہی وہ مصروف ہو گئی تھی، اس کے مصروف ہوتے ہی میرے ذہن سے اس کی باتیں نکل گئی تھیں۔ امتحان کے بعد وہ پھر سے کتابیں کور چڑھانے کے لیے جاتی، لیکن اب وہ اپنی مرضی کی مالکن بن چکی تھی، کبھی کبھی 2 دن نہ جاتی اور کبھی کبھی لگاتار 2 ہفتے کور کا بہانہ کر کے گھر سے غائب رہتی۔ اماں نے ایک روز سرسری سا پوچھا تھا، میں نے اماں کو بڑے مشکوک انداز میں کہا تھا کہ وہ اتنی دیر کور کا کہہ کر جاتی ہے اور دیر سے آتی ہے، تو اماں کہنے لگیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، ویسے بھی ہم اسے سکون سے رہنے تو دیتے نہیں ہیں، اچھا ہے اپنا شوق پورا کر لے، سہیلی کے پاس ہی تو جاتی ہے، جانے دو اچھا ہے، اسی وقت تو گھر میں پڑوسن یا کسی رشتے دار کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے، جب آتے ہیں تو تمہاری بہن کو دیکھ کر میرا خون بھی جلاتے ہیں، ایسی بیٹی میں نے پیدا کر کے جیسے گناہ کر دیا ہو۔ اماں کی باتیں مجھے صحیح لگ رہی تھیں، لیکن بہن کی مشکوک حرکتوں کو بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں مسلسل اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ کچھ دن تو سکون رہا تھا، لیکن کہنے کی حد تک سکون برقرار تھا، اور جلد ہی پھر سے اس کی وہی روٹین شروع ہو چکی تھی۔ مجھے تو وہ پہلے ہی کھٹک رہی تھی، اب تو اور زیادہ اس پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ اب تو ہم دونوں کے امتحان ہو چکے تھے، تو اب وہ کون سی کتابیں کور کرنے جاتی تھی، اس کا بھی راز کھل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی آگے کی پڑھائی کی کتابوں کو کور کروانے جاتی ہے، اور اس کے دوست کے بھائی نے کہا ہے وہ کور کر دے گا۔ میں بھی دوست کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، لیکن وہ ہمیشہ بھول جاتا ہے، آج پکا یاد سے کور کروا لوں گی۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر اس کا کہیں چکر چل بھی رہا ہے تو وہ کون بے وقوف ہے جو اس جیسی سانولی پر اپنے پیسے برباد کر رہا ہے۔ اب بھی اس کی کتابوں میں 100 کے 10 نوٹ مجھے دیکھنے کو ملتے تھے۔ مجھے اب اس پر غصہ آ رہا تھا اور تجسس بھی تھا۔ اب میں نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ میں سچ جاننا چاہتی تھی کہ آخر میری بہن جاتی کہاں ہے اور کون ہے جو اسے اتنے پیسے دیتا ہے۔ ایک روز جیسے ہی میری بہن کتابوں کو اٹھا کر گھر سے نکلی، میں بھی گھر سے بہانہ بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں بہت محتاط تھی کہ اسے پتہ نہ لگ جائے کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں، لیکن میری حیرانگی بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ نادیہ چوک کی طرف نہیں گلیوں کی جانب جا رہی تھی۔ میں بھی اس کا پیچھا کرتی گئی، جہاں جہاں وہ جا رہی تھی میری نظر اس پر ہی تھی، اور میں غور کر رہی تھی کہ وہ کیا کرتی ہے، لیکن وہ سیدھا چلتی گئی اور ایک گھر کے پاس جا کر رک گئی اور آس پاس دیکھنے لگی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں چھپ گئی تھی، اس لیے اسے نظر نہ آئی۔ اب وہ مطمئن ہو کر اس گھر میں گھس گئی۔ اس گھر کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی اسی کے انتظار میں تھا۔ جب وہ اس گھر میں چلی گئی، میں بھی اس گھر کی جانب چل پڑی۔ مجھے اب تجسس تھا کہ آخر میری بہن یہاں کیا کرنے آتی ہے۔ پوری گلی سنسان پڑی تھی، کوئی بھی یہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جب اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو مجھے وہ گھر پسند نہ آیا۔ عجیب پوسیدہ قسم کا گھر تھا،
धूल मट्टी बता रही थी काफी अरसे से यहाँ सफाई नहीं हुई थी। मैं अंदर कमरों की जाने मुड़ी, जहाँ से मुझे अब अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मैंने जैसे ही कमरे में झांका तो मेरी रूह ही लरज उठी। खौफ से मेरी टांगें कांपने लगी। नादिया को इस हालत में देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। ऐसा लग रहा था अगर मैं और थोड़ी देर वहां खड़ी रही तो चीख पड़ती। मैंने ख्वाब में भी ना सोचा था कि सच इतना भयानक होगा। उस रोज सच से पर्दा उठ गया था। मुझे अपनी बहन की हकीकत मालूम हो गई थी। मैं उल्टे कदमों से वापस घर की जाने भागी थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। मुझे वो बहुत मासूम लगती थी, बल्कि वो मासूम ही थी। पता नहीं वो इस रास्ते की तरफ कैसे आ गई थी। मैं घर आई तो एक और खबर मेरी मुंतजिर थी। घर वालों ने मेरा और मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया था और कुछ दिन में ही शादी थी। मैंने नादिया के बारे में अम्मी से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इनके सर पर हम दोनों की शादी सवार थी। वो मेरे साथ साथ ही मेरी बहन से भी जान छुड़वाना चाहती थीं। इनका कहना था अगर अब शादी ना हुई तो बाद में इसके लिए रिश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे लाख कहने पर किसी ने मेरी बात ना सुनी, और शायद यही सबने गलती कर दी थी। जो सच्चाई मैं सबको बताना चाह रही थी वो चंद दिन में खुद ही मेरी बहन के मुंह से सुनने को मिलने वाली थी, जो बहुत ही अजियतनाक हकीकत थी। सभी अपने किए पर शर्मिंदा होने वाले थे। उस दिन के बाद मेरी नादिया से कोई बात ना हुई, और ना ही मैं इसकी सच्चाई जानकर कोई बात करना चाहती थी। मैं अब अपनी बहन की तरफ देखती भी ना थी। मुझे इसके चेहरे से पहले तो चिढ़ थी, लेकिन अब नफरत होने लगी थी। मैं मुकम्मल सच नहीं जानती थी। बस आधे सच की वजह से मैं इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गई थी। अब तो मैं सोच रही थी जो इसने किया है जल्द इसे इसका किया भी भुगतना पड़ेगा, और ऐसा जल्द होने वाला था। मेरा शौहर मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आया था। उस रात के बाद तो हर चीज़ और भी वाजिया हो गई थी। मेरी नफरत में इजाफा हो चुका था। हमारा कल वलीमा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक डर सा था जो अपनी बहन को लेकर था। जल्द ही इस डर की हकीकत भी सामने आ गई थी। शादी की अगली सुबह ही मुझे जो खबर मिली वो किसी के लिए भी क़यामत से कम ना थी। लेकिन मैं तो सब जानती थी। ये तो होना ही था इसके साथ, और वही हुआ था जिसका मुझे अंदाजा था। नादिया को इसके शौहर ने पहली रात ही थोड़ी देर बाद ही तलाक दे दी थी। जिस किसी ने भी सुना सभी हैरत ज़दा थे कि एक दिन की दुल्हन को कैसे तलाक हो गई। मैं जब अपने घर गई तो वहां तो अफसुर्दगी छाई हुई थी। नादिया तो रो रो कर पागल हो चुकी थी। मुझे इस पर तरस और गुस्सा दोनों एक साथ ही आ रहा था। सभी इसे पूछ पूछ के थक गए थे कि आखिर इसे तलाक किस वजह से हुई, लेकिन वो रोने में ही मसरूफ थी। मेरी अम्मी ने मुझे सवालिया नजरों से देखा तो मैंने लाइल्मी जाहिर की। अब क्यों वो पूछ रही थी मुझसे? जब बता रही थी तब तो सुना ना था। अब सच बताती तो खुद भी बुरी बन जाती। मैं चाहती थी मेरी बहन अपने गुनाहों का एतराफ खुद करे, और ऐसा ही हुआ था। सबके पूछने पर वो फट पड़ी थी और चीख चीख कर सब कुछ बताने लगी। मुझे तलाक आप सबकी वजह से हुई है। अगर आप लोग मुझ पर तवज्जो देते तो कभी ये नौबत ही ना आती। मेरे शौहर का कहना है कि मैं बदकिरदार हूँ, मैं इस्तेमाल हो चुकी हूँ, मेरे कई यार हैं। ठीक ही तो कहता है वो। मैं ऐसे ही तो हूँ, ऐसी बनी भी आप लोगों की वजह से हूँ। आप सबने मुझे कभी प्यार मोहब्बत ना दी जो मेरी छोटी बहन को मिली, क्योंकि वो खूबसूरत है और मैं बदसूरत। मुझे मेरे सांवले होने पर आप लोगों ने बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और हादिया को सब सहराते रहे। तो जब मुझे बाहर किसी ने सराहना शुरू किया तो मैं इसकी तरफ राग़िब हो गई। मैं नहीं जानती थी वो किस नीयत से ये सब कर रहा है, लेकिन जो भी था मुझे तवज्जो मिल रही थी। मैं खुश थी। पहली बार मुझे बहुत डर और खौफ महसूस हुआ, लेकिन फिर मैं आदी होती गई इन सब चीज़ों की। इसमें कसूर मेरा नहीं, आप सबका है। क्या मैं आप सबकी कुछ नहीं लगती थी? मैं भी तो इस घर की बेटी थी। मेरा ख्याल क्यों किसी को नहीं आया? इसी वजह से मैं बुरी राह की तरफ गई। मेरी अम्मी को तो घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो मेरा क्या ख्याल रखती? सभी तो अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। किसी को फिक्र तो दूर परवाह भी ना थी कि मैं क्यों रोज बहाने से घर से निकल पड़ती हूँ। किसी ने रोका नहीं तो मैं क्यों रुकती? मुझे गलत राह पर डालने वाले आप सभी हैं। मेरी बर्बादी के जिम्मेदार भी आप सभी ही हैं। वो रोते रोते सब पर भयानक इंकिशाफ कर गई थी, जो बहुत ही अजियतनाक था। सभी इसकी हालत पर सर झुकाकर खड़े थे।
کسی میں ہمت نہ تھی کہ اسے دلاسا دیتے۔ ہم گھر والے ہی تو تھے اس وقت موجود، باہر کا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بولتے۔ اب وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا بولنا سب کو اپنی غلطیاں یاد کروا بیٹھا تھا۔ سبھی قصوروار تھے، کوئی بھی بے قصور نہ تھا۔ میں بھی ان میں شامل تھی۔ میں بھی تو اپنی خوبصورتی کے غم میں بہن کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ جب وہ برے کاموں میں ملوث ہو گئی تو تب میری آنکھیں کھلی تھیں، لیکن میں خود غرض بن گئی تھی۔ اصل بات یہی تھی، مجھے موقع چاہیے تھا اس پر ایک اور بات کرنے کا، لیکن آج وہ ہمیں آئینہ دکھا گئی تھی۔ پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بہن کم سن اور سانولی تھی، اسی وجہ سے وہ ہر چیز میں پیچھے تھی۔ سب مجھے ہی توجہ دیتے اور اسے سامنے ہونے پر طنز کرتے، اور جو زبان کے طنز نہیں کرتے تھے وہ اپنے رویوں سے ظاہر کرتے تھے۔ یہ بات دل پر لے کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ کیوں نہ لیتی؟ میں بھی اس کی جگہ ہوتی تو یہی سب کرتی۔ اس کا بچپن خراب ہو چکا تھا، صرف اور صرف اس بے توجہی کی وجہ سے، ورنہ وہ آج ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہوتی۔ میری بہن نے بتایا تھا کہ ہمارے اسکول میں میری بہن اس کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ کتابوں کے کور کے بہانے وہ اسے ملنے کو بلاتا تھا اور اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرتا تھا۔ اس دن بھی جب میری بہن گھر آ کر روئی تھی، وہ اپنی عزت لوٹا کر آئی تھی اور تکلیف سے وہ ساری رات ہی روتی رہی، جس کی وجہ سے اگلے 3 دن تک اسے بخار رہا اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ وہ لڑکا اس کی تعریفیں کرتا اور میری بہن کی آبرو ریزی کر کے اسے 1000 روپے پکڑا دیتا، جس سے میری بہن خوش ہو جاتی اور اس روز اس سے ملنے چلی جاتی۔ جو توجہ ہم نہیں دے رہے تھے وہ توجہ دینے والا اس نے حیوان کی صورت باہر ڈھونڈ لیا تھا، اور وہ بے خبری میں اپنا آپ گنوا بیٹھی تھی اور نتیجتاً طلاق کی صورت میں نکلا تھا۔ میری بہن کے شوہر نے پہلی رات ہی اسے طلاق دے ڈالی تھی، کیونکہ اسے نادیہ کی اصل حقیقت پتہ لگ چکی تھی۔ میری بہن بھی طلاق کا داغ لے کر گھر بیٹھ گئی اور اس واقعے کے بعد وہ بہت خاموش اور افسردہ رہنے لگی تھی۔ گھر والے اس سے نظریں نہیں ملا پاتے تھے، سبھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے۔ اس حادثے کو سال ہو گیا تھا۔ ابا اماں نے اس کے لیے پھر سے ایک لڑکا ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اس دفعہ جو لڑکا پسند آیا وہ بھی سانولا ہی تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری بہن شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شادی کے نام سے اب دور بھاگتی تھی اور پہلے والے تجربے کی وجہ سے وہ بہت خوف زدہ تھی۔ میرے بہت سمجھانے پر اور اماں ابا کے واسطے دینے پر اس نے شادی کی حامی بھر لی۔ شادی کے بعد وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ سب کو ہی یہ سن کر سکون کا سانس آیا تھا کہ وہ خوش تھی۔ ایک روز جب اس سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے بتاتے ہوئے رو پڑی اور کہنے لگی کہ میں بہت بے وقوف تھی، سب سے زیادہ تو میرا ہی قصور تھا۔ اگر میں اپنی محرومی پر شکر و صبر کر کے گزارا کرتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، ان سے ہی مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ ظاہری خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی۔ وہ سانولے ہیں لیکن مجھے کہیں سے بھی احساس محرومی میں مبتلا نہیں لگتے، بلکہ وہ اپنی اس خاصیت کو لے کر اپنے آپ کو منفرد ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے کبھی مجھے تانا نہیں مارا، بلکہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کاش میں بھی احساس محرومی پر قابو پا لیتی اور گناہ کی طرف نہ جاتی تو وہ سب نہ ہوا ہوتا۔ میرا ایمان ہی کمزور تھا۔ میرا شوہر بھی تو کالا ہے، لیکن اسے اپنے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی قابلیت سے سب کے درمیان الگ دکھائی دیتا ہے اور سب اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بھی دلی سکون مل رہا تھا۔ میرے دل پر پڑا بوجھ جیسے ہٹ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں بھی قصوروار تھی۔ اگر میں ہی اپنی بہن کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتی تو کبھی وہ غلط روش نہ اپناتی، لیکن یہ سب تو میں نے بھی اپنے بڑوں سے ہی سیکھا تھا، چاہے پھر وہ چچی یا خالہ ہوں یا اماں یا پڑوسن۔ جو سب سنتے آئے تھے پھر اسی پر عمل بھی کرنے لگے۔ چہرے کے گورے یا کالے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بات انسان کے عمل کی ہوتی ہے، اس کی نیت کیسی ہے اور وہ کس قدر اپنی سوچ مثبت رکھتا ہے۔ ظاہری خوبصورتی کی شروع سے تعریف کریں تو کم صورت غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ شخص گناہوں کے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے اور کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہر کوئی بہادر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رنگ کو قبول کر کے بہادری سے اسے اچھی زندگی گزارے۔ کچھ لوگ میری بہن نادیہ جیسے بھی ہوتے ہیں جو ہمت ہار کر غلط کام سے دلی تسکین لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جب حلال سے تسکین نہیں ملتی تو حرام ان کو اپنی طرف جلدی اور تیزی سے راغب کر لیتا ہے، اور پھر شیطان تو کھلا ہمارا دشمن ہے جس کے جال میں ایسے بہت سے معصوم لوگ پھنس جاتے ہیں
اور ایسے برے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کی کمزوریوں پر وار کرتے ان کی بنیادوں کو بری طرح سے ٹھیس پہنچاتے ہیں، تاکہ ایسے لوگ حرام کی طرف ہی جھکے رہیں اور کبھی حلال کی طرف متوجہ نہ ہو پائیں۔ کوئی عزت گوا دیتا ہے تو کوئی عزت چھیننے یا پھر چوری چکاری یا قتل و غارت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کی احساس محرومی اپنے پیار، محبت اور توجہ سے دور کریں۔ ان کو احساس دلائیں کہ وہ جیسے بھی ہیں مکمل ہیں اور ہمیں ہر حال میں ایسے ہی قبول ہیں۔ ان کی کسی بھی خامی کو لے کر ان کو ذلت کے گڑھے میں نہ دھکیلے کہ وہ ساری زندگی آپ کو بددعا ہی دیتے رہیں۔ یاد رکھیں، دل سے نکلی ہوئی آہ جلد عرش پر جاتی ہے اور جلد ہی بددعا بن کر لگتی ہے۔ اپنی بہن بیٹیوں پر نظر رکھیں، ان کی صحبت دیکھتے رہا کریں، کیونکہ یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ برباد ہونے سے بچ سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، دیر مت کریں۔ کچھ برا ہونے سے پہلے ہی بر وقت اپنے پیاروں کو سنبھال لیں۔ میری بہن نے ہم سب کے رویوں سے مایوس ہو کر جو قدم اٹھایا، کیا وہ صحیح تھا؟ ہم سب نے اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ ٹھیک تھا؟ کیا آپ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں؟